ناظرین کہتے ہیں کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، یعنی جس کا محافظ و نگہبان خدا ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست راجستھان میں پیش آیا، جہاں ایک حافظ قرآن کو مارنے کے لیے پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا، لیکن خدا نے اس کی حفاظت کی اور سب لوگ مل کر بھی اسے نہ مار سکے۔ یہ معجزہ نما واقعہ کہاں، کب اور کیسے پیش آیا، ہم اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، بھارتی ریاست راجستھان میں عبداللہ نامی شخص جو کہ بڑا نیک اور پارسا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ اس کی پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی۔ عبداللہ کے والدین اگرچہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ بہت نیک، متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ وہ جو کچھ کماتے تھے اس میں کھانے پینے کے بعد جو بھی بچتا وہ اسے جوڑنے کی بجائے راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان پر خدا کا فضل ہوا اور ایک دن اللہ نے انہیں نیک اولاد سے نوازا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ عبداللہ بہت خوبصورت بچہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کی تربیت اسلامی طور طریقے سے کی۔ جب عبداللہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو انہوں نے عبداللہ کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کے لیے قریب ہی رہنے والے حافظ نور محمد صاحب کے پاس داخل کروا دیا۔ ناظرین، چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لہٰذا حافظ نور محمد صاحب اپنے گھر کے ایک کونے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، لہٰذا دور دور سے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کے لیے حافظ نور محمد صاحب کے پاس داخل کروا جایا کرتے تھے۔ عبداللہ کا گھر چونکہ قریب تھا، لہذا وہ صبح کے وقت حافظ صاحب کے گھر چلا جاتا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا اور شام کو لوٹ کر واپس گھر آ جاتا۔ عبداللہ کے والدین کا کہنا ہے کہ عبداللہ کی عادات شروع سے ہی بہت اچھی تھیں، وہ اپنے والدین کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ناظرین، عبداللہ دوسروں لوگوں کی نسبت بہت ہی ذہین تھا، لہذا اسی وجہ سے اس نے 10 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ جہاں عبداللہ بہت ذہین تھا، اس کی قوت حافظہ بہت تیز تھی، اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بہت خوش الحان بھی تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا کرتا تھا، جس وجہ سے لوگ اس کی تلاوت بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے علماء کرام اور دوسرے مسلمان جو قرآن پاک سننے کے شوقین تھے اور جن کے دل میں قرآن پاک کی محبت تھی، جب انہوں نے عبداللہ کے بارے میں سنا تو وہ دور دراز کے علاقوں سے چل کر عبداللہ سے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے۔ ناظرین، عبداللہ کا بہت چرچا ہو گیا اور لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم یعنی ہندو بھی اس کی عزت کیا کرتے تھے اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، عبداللہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے بہترین اخلاق، خوبصورت عادات اور خصوصی طور پر اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ لیکن یہ بات ہندوؤں کو گوارا نہ تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ کا بہت چرچا ہونے لگا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر رہے ہیں تو وہ اس بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے مل کر عبداللہ کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر ہوا یوں کہ عبداللہ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو کچھ ہندوؤں نے عبداللہ کو روک لیا۔ عبداللہ کو روک کر ہندوؤں نے مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ عبداللہ نے بڑے چودھری صاحب کے گھر سے چوری کی ہے۔ ناظرین، بڑے چودھری صاحب بہت امیر کبیر آدمی تھے، ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، جس کی وجہ سے سب لوگوں نے مل کر عبداللہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کے اس منصوبے میں بڑے چودھری صاحب بھی شامل تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ عبداللہ کو بڑے چودھری صاحب کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب عبداللہ کو بڑے چودھری صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو بڑے چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں اپنا فیصلہ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ لہٰذا لوگوں نے کہا کہ عبداللہ نے بڑے چودھری صاحب کے گھر سے چوری کرنے کی جسارت کی ہے، لہٰذا اس کو سزائے موت دی جائے، اور اس طرح عبداللہ کے لیے موت کی سزا سنا دی گئی۔ بڑے چودھری نے جلاد سے کہا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر عبداللہ کی گردن اتار دی جائے۔ ناظرین، مقررہ دن اور مقررہ جگہ پر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ عبداللہ کو باندھ کر درمیان میں لایا گیا اور جلاد کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عبداللہ چیختا چلاتا رہا کہ میں قسم دیتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ ہمارے اسلام میں چوری کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلام میں چوری کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا میں بے گناہ ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس کی کسی نے
کوئی بات نہ سنی۔ مسلمانوں کی تعداد چونکہ بہت کم تھی لہٰذا وہ آگے بڑھنے سے ڈر رہے تھے کہ کہیں اس گناہ میں وہ بھی شامل نہ ہو جائیں اور انہیں بھی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، عبداللہ کو اس گناہ کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑا، یعنی اس نے کبھی چوری نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا اور ایک باعمل حافظ قرآن بھی تھا اور جس سے متاثر ہو کر لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہندوؤں نے اس کو مارنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا جس کو آج وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے جا رہے تھے۔ لیکن آخرکار خدا کی قدرت سب دیکھ رہی تھی۔ ادھر ہندو عبداللہ کو مارنے کی چال چل رہے تھے، ادھر خدا اسے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ جلاد تلوار لیے آگے بڑھا، جب عبداللہ کے قریب پہنچنے لگا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے اور اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے، لہٰذا وہ عبداللہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ایک دم زمین پر گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ لوگ اس کی طرف بھاگے، اس کو اٹھایا، جلاد کے منہ میں پانی ڈالا گیا، بہت کوشش کی گئی کہ جلاد کو اٹھایا جائے تاکہ وہ عبداللہ کی گردن اڑا دے، لیکن جلاد نے اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ ایک طبیب آگے بڑھے، انہوں نے جلاد کی نبض پر ہاتھ رکھا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ جلاد مر چکا ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ حیران رہ گئے اور عبداللہ خوشی سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگا، اور عبداللہ نے اونچی آواز میں لوگوں سے کہا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا میں آپ سب سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ چوری کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں نے چوری نہیں کی، میں بے گناہ ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین، مجمع میں موجود جو لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے وہ فوری آگے بڑھے اور انہوں نے آ کر عبداللہ کی رسیاں کھول دیں اور ان سے معافی مانگنے لگے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا جائے۔ عبداللہ نے ان سب لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اس طرح وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، قرآن میں آتا ہے کہ کافر لوگ چالیں چلتے ہیں تو اللہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام چالیں چلنے والوں سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ ناظرین، جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں خدا ان کی حفاظت فرماتا ہے، اگرچہ انہیں امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ انہی کا یعنی حق والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔